जी, वीडियो देखने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो हमारा एक बड़ा केस है, बड़े फ़ोन आते हैं, बड़ा बताते हैं, फिर भी बड़ा आते हैं। 26 फरवरी को ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का फ़ोन जो केस है वो फाइनल बहस के लिए लग गया है। जिन लोगों ने जो लोग अभी इसमें शामिल नहीं हुए वो शनाख्ती कार्ड की कापी और रिटायरमेंट का लेटर जो है ना वो उसमें वो भेज सकते हैं, फिर उनको फ़ीस भी बता दी जाएगी, तो वो इसमें शामिल हो सकते हैं 26 के फैसले में। ठीक है जी, वो हमारे साथ रब्ता करें। और जो हमारे ओवरसीज़ के दोस्त हैं जो कानूनी मुशावरत करना चाहते हैं, कानूनी मुशावरत फ्री है, जब मर्ज़ी फ़ोन करो। व्हाट्सएप पे हमारा 0300472552 मुनसिफ आवान एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इसके ऊपर रब्ता कायम करें। और अब देखें ये वीडियो। हाँ जी, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लो जी, इन्होंने बड़ा शोर मचाया है कि जनाब इमरान खान की आंख ज़ाया हो गई, हाय भाई काना हो गया, ये वो। रिपोर्ट निकली है 70% आंख ठीक हो गई है, 70%। ठीक है, एक नंबर की ऐनक लगा के सबकी 70%, इस वक्त मेरी भी 70% खराब है। ठीक है, सबकी इस उम्र में हो जाती है। और यूथियो, आपने कहा कि हम नवाज शरीफ की तरह मेडिकल करेंगे तो जनाब हमें बाहर का रास्ता मिल जाएगा। क्यों एनआरओ मांगते हो? जरा तकड़े बनो, शेर बनो, शेर। हाँ जी, याद करो जी शेर ते खोते ने दोस्ती लाई सी, ते उन्होंने फिर उन्हें खोता कहता सी शेर नू कि हुण शेर बन शेर। तो इन्होंने सर जी ड्रामा किया सारा, यकीन करो कुछ भी नहीं था। इन्होंने चाय की प्याली में तूफान पैदा किया कि किसी तरीके से डील हो जाए, लेकिन हुकूमत पहले डर गई, लेकिन बाद में हुकूमत अपने असाब पे काबू पा लिया और उन्होंने ये वाजे कर दिया है। और आज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट डॉक्टरों ने पेश कर दी है और जो इमरान खान के डॉक्टर हैं उनको भी रिपोर्ट दिखा दी गई है। उन्हें कहा जी सत्ते ही खैरन है। अफसोस है, तुम्हारे रवैये पे अफसोस है। अफसोस ही कर सकते हैं ना, झूठो झूठ गंडेरियां, अदियां तेरियां ते अदियां मेरियां। क्या आप कोई इशू नहीं होता उसको ये इशू बना लेते हैं? सब्र करो, हफ्ते बाद नया इशू आएगा, क्योंकि इन्होंने इस तरीके से सर जी जिंदा रहना है ना। जो थोड़े बहुत पीटीआई के बंदे रह गए उन्होंने इसी तरीके से जिंदा रहना है ना। आज आंख का हुआ है, कल देख लेना अगले हफ्ते बवासीर का हो जाएगा, ये देख लेना आप। बिल्कुल ये कोई ऐसी बीमारी निकालते हैं, ये चाहते हैं जो पीटीआई के बाहर लोग हैं ना, वो नहीं चाहते कि इमरान जेल से बाहर आए या जेल से जिंदा बाहर आए। उनकी दिहाड़ियां लगी हुई हैं ना सर, सबकी बहनों की लगी हुई है। ये 12 करोड़ से ज्यादा तो ये खा गई है हलीमा। ये अभी जो चंदा आया था एक दूसरे के ऊपर, ये शेर अफजल मरवत ने कहा है इनकी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना कोई सियासत है, ना इनका कोई विजन है, ना कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इन्होंने फितना पैदा करने के लिए आए हैं, उसके लिए ये वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। ये ज़हन में रख लेना, ये फितने की आवाज़ वक्तन फवक्तन उठती रहेगी। मैंने कहा ना इनको बाहर निकाल दो, इन्होंने फिर भी यही कहना है। इन्होंने आराम से पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते, ये ज़हन में बिठा लें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जनाब सारियां जीप आ गई, कचहरियों खाली, ते सज्जणों नूं कैद हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी सारी दरखास्तें फारिग ओवर हो गई हैं, इनका सारा काम हो गया है और अब इमरान की कोई पेंडिंग दरखास्त नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना। और हाई कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान की जो अपीलें और जमानतें हैं, देखें उसके ऊपर एतराज़ लगा है, एक अपील के ऊपर, वो एतराज़ 7 दिनों में दूर करना होता है, हम वकीलों को पता है। ठीक है, तो 7 दिनों में दूर करने की बजाय उन्होंने अभी तक नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी कि तुम्हारी ये दरखास्त कैसे लगे, पहले एतराज़ तो दूर करो जो रजिस्ट्रार ने लगाए हैं। तो वो इनकी अब जो जमानतें और ये सारी चीज़ें हैं
وہ جمعرات کو لگی ہوئی ہیں جی، جمعرات کو دوسرے کیس بھی لگے ہوئے ہیں، تو یہ بھی لگا ہوا ہے، تو اور دھرنے ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ان سے جو دھرنے تھے وہ KPK والا اور پارلیمنٹ لاجز والا وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب کچھ بھی نہیں رہا۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا تے او بھی مرا ہویا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی خبر جی، انہوں نے اپنا صوبہ بند کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اپنا صوبہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے۔ اس کی وارننگ دی ہے آج اعظم نذیر تارڑ نے شیخو پورہ میں خطاب کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو یہ لیٹسٹ رپورٹ بتا رہا ہوں ڈاکٹروں کی ساری پوری ذمہ داری سے کہ عمران خان کی 70% آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، اور پھر بھی اگر یہ رستے نہیں کھولتے، موٹر ویز بند کرتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آئینی راستہ ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور میں آگے آپ کو بتا رہا ہوں وہ آئینی راستہ کیا ہے۔ رستے کھلوانے کا آئینی راستہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لینا، یہ حکومت بڑی صبر سے کام لے رہی ہے، سچی بات ہے، ورنہ کب کا گورنر راج لگ جانا تھا۔ اور اب حکومت نے انڈر گراؤنڈ ان کو یہی بتایا ہے کہ اگر آپ KPK کے راستے نہیں کھولیں گے، موٹر ویز نہیں کھولیں گے، تو پھر گورنر راج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور انہوں نے پھر یہی کہنا ہے کہ عیب کے مار کے دیکھ، وہ ایک بندے کو پھیٹی لگ رہی تھی نا، وہ تھپڑ کھاتا تھا، وہ کہتا تھا عیب کے مار کے دیکھ، یعنی اب کے دوبارہ مار کے دیکھ، وہ دوبارہ مارتا تھا پھر وہ کہتا تھا عیب۔ انہوں نے کہا جی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران گرفتار ہو گیا، عمران کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، عمران کو سزا ہو گئی۔ اب بشرا بھی ہماری ریڈ لائن ہے، اس کو سزا ہو گئی، تو انہوں نے جناب اسی طریقے سے خاتمہ بھی ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کہنا یہی ہے کہ ریڈ لائن ہے یہ ہماری۔ اصل بات یہ ہے کہ کہتے ہیں بلبل مردی مر گئی لیکن وہ دی لالی نہ گئی، لالی سمجھئے ہو نا۔ تو یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں جی، یہ اس طریقے سے ہے۔ تو اب اگر انہوں نے اپنے یہ رستے نہ کھولے تو پھر حکومت تو 1-2 دن سے اوپر صبر نہیں نہ کر سکتی، پھر آپ دیکھ لینا KPK میں گورنر راج لگ جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کسی کے باپ کا صوبہ نہیں ہے کہ وہ جناب اپنی مرضی سے رستے کھول دیں موٹر وے اور رستے بند کر دیں، نہیں۔ یہ آپ کو وارننگ وزیر قانون نے دی ہے کہ آئین اپنا رستہ لے گا، اور آئین کا رستہ یہی ہے جو آپ کو ہم نے بتا دیا ہے گورنر راج کا۔ اگلی خبر جی، مریم نواز نے بڑی زبردست گجرات میں تقریر کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ یہ عمران ہی ہے جو میری والدہ کینسر کی مریض تھی، اس کا اس نے بیماری کے دوران مذاق اڑایا، میرے والد بیمار تھے، اس کا اس نے مذاق اڑایا، تو آج یہ خود مذاق بنا ہوا ہے۔ اور وہ انہوں نے کہا جی کہ میں حلفاً کہتی ہوں کہ عمران خان کی جو جیل میں سہولتیں ہیں وہ کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے جس کو میں نے کہا ہو کہ یہ عمران کو یہ گولی ٹافی نہ دو۔ سب سے زیادہ سہولتیں لینے والا اگر کوئی وزیر اعظم ہے نا، سابقہ وزیر اعظم، وہ عمران خان ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا، نواز شریف کے ساتھ کیا کیا تھا، شہباز شریف کو ٹوٹی ہوئی ویگن کے اوپر جھٹکے لگانے کے لیے یہ لاہور سے اسلام آباد اور پنڈی لے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جناب علی ہن ساریاں اگے تیریاں آ رہی ہیں نے، جو تو نے کرتوت لوگوں کو کیے ہیں نا وہی تیرے سامنے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب علی مریم نواز نے کہا ہے بچوں کو تقریر کرتے ہوئے کہ ہم نہیں چاہتے کہ KPK پیچھے رہ جائے، اب KPK ترقی کرے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ اور انہوں نے بچوں کو کہا کہ بچوں خبردار، کبھی قومی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کبھی صوبے میں کوئی دنگا فساد نہیں کرنا، آگ نہیں لگانی، یہ مریم نواز نے کہا ہے۔ اور انفیکٹ وہ کہتے ہیں نا آکھاں دینوں تے سمجھاواں نونوں، یہ KPK والوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بندے دے پتر بنو، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے نا، بندے دے پتر بنو، ٹھنڈی کر کے کھاؤ، ورنہ یہ صوبہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی خبر سر یہ ہے، شہباز شریف جی آسٹریلیا سے
آسٹریلیا جو یورپ کا ملک ہے وہاں سے نکل کے تو لندن کے لیے روانہ، اور 2 دن لندن میں سٹے کریں گے. پھر 18 تاریخ کو شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ امریکہ جانا ہے، وہاں پہ پیس بورڈ میں وہ شامل ہوں گے. ٹھیک ہے، جو غزہ اور فلسطین کے لیے ہے. یہ بھی حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے. جتنے اسلامی ممالک ہیں نا وہ سارے اس کے اوپر خوش ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں، اور فلسطین والے بڑے خوش ہیں کہ ساری اسلامی فوجیں آ رہی ہیں ہمارے پاس. یہ انڈونیشیا کی آ رہی ہے، ملیشیا کی آ رہی ہے، ترکی کی آ رہی ہے، پاکستان کی آ رہی ہے، سعودی کی آ رہی ہے، قطر کی آ رہی ہے. یہ سارے اسلامی ممالک آ رہے ہیں. وہ زیادہ خوش ہیں کہ جناب یہ آئیں، سارے آئیں ہمارے پاس آئیں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی، تھینک یو.